کہ اس عشرے میں اگر 4 رکعت نماز کسی رات پڑھ لیں تو گویا کہ اس کی دعا قبول ہو کے ہی رہتی کہتے ہیں اس بندے کو جس نے یہ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، اللہ کے حضور گدے بازاری کی تھی، تو اس بندے کو بشارت دیتے ہیں فرشتے کہ اے بندے خوش ہو جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تیری دعاؤں کو اللہ قبول فرما رہا ہے اور تجھے جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے گا اللہ عز و جل۔ الحمدللہ رب العالمین بالعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عشرہ ذی الحجہ کی وہ نماز جس نماز کے ذریعے سے کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی بھی دعا، وہ نماز جس کے ذریعے سے کوئی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، وہ نماز بہت ہی اہم نماز ہے۔ اس نماز کو پڑھنے والا پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ بہت ہی اہم نماز ہے۔ ایک حدیث پاک ملاحظہ فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عشرہ ذی الحجہ میں کتنی برکتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں اور اس کو کتنا برکت والا جو ہے بتایا ہے، کتنا عظمت والا یہ عشرہ ذی الحجہ ہے جو بقرعید سے پہلے کے دن ہیں، 10 دن 9 دن، وہ کتنے عظمت والے دن ہیں، ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ شیخ ابو البرکات نے سند کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ کی کسی تاریخ میں رات بھر عبادت کی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کی اسی عبادت کا ثواب عطا فرمائے، اور فرمایا جس نے عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا، عشرہ ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سال بھر عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی عظمت مبارکہ ہے اس عشرہ ذی الحجہ کی کہ گویا ایک رات عبادت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عمرہ کا اور حج کا ثواب عطا فرمائے اور ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث پاک ہے، شیخ ابو البرکات نے سند کے ساتھ اس کو بھی روایت کیا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عشرہ ذی الحجہ آ جائے نا تو اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ کیا فرمایا؟ اس میں عبادت کرنے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشرہ ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگی عطا فرمائی ہے، بڑائی عطا فرمائی اور اس کے راتوں کو وہ عزت دی ہے جو اس کے دنوں کو حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص ہو مومن عشرہ ذی الحجہ کی کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں، کسی رات کے آخری تہائی حصہ میں 4 رکعتیں اس ترتیب سے پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج بیت اللہ اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صرف کتنا کام کرنا ہے؟ 4 رکعت نمازیں فجر سے پہلے پڑھنی ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا عطا فرمائے گا ثواب؟ حج بیت اللہ کی زیارت اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جتنا ثواب اس میں ملتا ہے اتنا ہی اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 رکعت نماز پڑھنے کے عوض میں، بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر دعا کو قبول بھی فرمائے. جو بھی وہ دعا مانگے اللہ کے حضور میں، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے. تو یہ نماز بہت ہی عظمت اور برکت والی نماز ہے. اس نماز کی ترتیب ذرا سن لیجیے. یہ نماز پڑھنی کیسے ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے. جس طریقے سے ہم نفل کی نیت باندھتے ہیں تو اسی طریقے سے نیت باندھنی ہے. نیت کے بعد ثنا پڑھنے، اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. کیا؟ سورہ فاتحہ الحمد شریف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار. اور ایک بار پڑھنے کے بعد ایک بار سورہ فلق پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ ایک بار پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ ایک بار پڑھنے کے بعد سورہ فلق ایک بار پڑھنی ہے، سورہ ناس ایک بار پڑھنی ہے، اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے. کتنے بار سورہ اخلاص؟ 3 بار. قل اللہ شریف پہلے، الحمد شریف، پھر قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، پھر قل اللہ شریف. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک بار، اور قل اللہ شریف 3 بار پڑھنی ہے. پھر قل اللہ شریف پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے. کیا؟ آیت الکرسی 3 بار پڑھنی ہے. اور پڑھنے کے بعد پھر اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی پوری کرنی ہے. جس طریقے سے پہلی رکعت میں پڑھیں گے اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے، اور 2 رکعتیں اسی طریقے سے پوری کرنی. پھر 2 رکعت کے لیے نیت باندھیں گے. پھر دوسری رکعت میں دوسری نماز جب پڑھیں گے، دوسری نفل، تو اس میں بھی اسی ترتیب سے نماز پڑھنی ہے. یعنی پہلے سورہ فاتحہ الحمد شریف، پھر سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور پھر سورہ ناس ایک بار، اور پھر سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف 3 بار، اور پھر آیت الکرسی 3 بار. اسی طریقے سے وہ 2 رکعتیں بھی پوری کریں گے. اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. کہاں؟ اللہ کے حضور میں اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں. اور دعا یہ پڑھنی ہے: سبحان ذی العزت والجبروت، سبحان ذی القدرت والملکوت، سبحان الحی الذی لا یموت، سبحان اللہ رب العباد والبلاد، والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا علی کل حال، اللہ اکبر کبیرا ربنا جل جلالہ وقدرتہ بکل مکان. اس کے بعد یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر جو بھی دعا مانگے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور ایسی ہی نماز اگر عشر ذی الحجہ کے ہر رات میں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فردوس اعلیٰ میں جگہ عطا فرمائے، جنت النعیم میں اس کو جگہ عطا فرمائے، اور اس کے ہر ایک گناہ کو معاف فرما دے گا. اور پھر فرمائے گا کہ اب وہ بندہ از سر نو عمل شروع کرے. سبحان اللہ. اور یہی نماز اگر عرفہ کی رات پڑھے گا، یعنی 9 ذی الحجہ کی رات میں اگر نماز پڑھے، پہلے روزہ رکھے اور پھر نماز پڑھے، اور نماز کے بعد یہی دعا مانگے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں گریہ وزاری کرے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا اور اس کو حاجیوں میں شامل کر دیا. سبحان اللہ. تب فرشتے بہت حد درجہ خوش ہوتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، اور اس بندے کو بشارت بھی دیتے ہیں. سبحان اللہ. کس بندے کو بشارت دیتے ہیں؟ اس بندے کو جس نے یہ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، اللہ کے حضور گریہ وزاری کی تھی. تو اس بندے کو بشارت دیتے ہیں فرشتے کہ اے بندے خوش ہو جا، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، تیری دعاؤں کو اللہ قبول فرما رہا ہے، اور تجھے جنت میں اعلیٰ محل عطا فرمائے گا اللہ عز و جل. سبحان اللہ. اور تجھے حاجیوں میں اللہ نے جو ہے
شمار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظمت والا، کتنا برکت والا، کتنا رحمت والا یہ عشرہ ہے کہ اس عشرے میں اگر 4 رکعت نماز کسی رات پڑھ لیں تو گویا کہ اس کی دعا قبول ہو کے ہی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ 4 رکعت نماز ضرور پڑھیں، انشاءاللہ تعالی جو بھی دعا مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دعا کو انشاءاللہ عز و جل قبول فرمائے گا اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و فیض سے انشاءاللہ تعالی۔ آمین بجائے سید النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔